دوسرا موضوع بھی اہم تھا، یہ زائونسٹ چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ روح نہیں ہے۔ میں نے خود ییل یونیورسٹی، دنیا کی بڑی یونیورسٹی امریکہ کی، اس میں ایک بدبخت زائونسٹ کے 18 لیکچر سنے کہ وہ کیسے عوام کو گمراہ کر رہا تھا۔ افلاطون کی دلیل اس نے جھوٹی دست و پا شکست یعنی غلط دلیل اس نے بتائی، ارسطو کی دلیل پوری نہیں بتائی، اور اس کے بعد کہا یہ افلاطون ارسطو جو فلسفی گزرے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح کو ثابت کرتے ہیں، نہیں وہ غلط ہے۔ 18 دروس، 18 اس کے لیکچر اب بھی یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائیں گے ییل یونیورسٹی میں۔ تو ان صہیونستوں کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ ثابت کریں کہ روح بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو گمراہ کرنا آسان ہے، ان پہ حکومت کرنا۔ ان کا مقصد ہے عیسائی بے دین ہو جائیں، مسلمان بھی بے دین ہو جائیں، تو ان پر ہم حکومت کریں۔ اور اکثر آپ دیکھیے امریکہ کا صدر بھی انہی کا غلام ہوتا ہے، یورپ کے بھی جتنے بڑے بڑے افسر یا بڑے بڑے سیاستدان وہ صہیونستوں کے غلام ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہیں گے، وہ ان کے پٹھو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پوری دنیا پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو آئیے روح کے بارے میں بھی آسان، وقت بہت کم ہے کہ ہم آپ کو دلیل سنائیں، ایسی دلیل جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے سچے خواب جو ہے نا ہر انسان دیکھتا ہے۔ جو انسان بھی سچ بولتا ہے اللہ اسے خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، آنے والے خطرات سے خبر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہزاروں نے دیکھے ہوں گے سچے خواب۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ کراچی میں ایک میرا دوست ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس طرح سے فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہے، اور میں نے فون اٹھایا کہ دیکھوں خواب سچا ہے یا جھوٹا۔ تو بے عین ہی جو میں نے دیکھا تھا وہی واقعہ انہوں نے بتایا کہ بالکل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی ٹانگ پہ بہت چوٹ لگی ہے۔ تو اب بتائیے میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ کراچی ہزاروں میل دور کی خبر مجھے کیسے ملی؟ یعنی یہ روح کے اندر طاقت ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ نے کہا روح کے اندر بہت طاقت ہے، بہت عظمت ہے۔ وہ ایک منٹ میں، لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری آسان دلیل، تو فلسفی دلائل تو بہت ہیں لیکن آسان دلیل جو ایک عام انسان بھی سمجھ لے، مثلا مرحومین کا خواب میں آنا اور یہ بتلانا کہ ہم اس مشکل میں ہیں، آپ ہماری یہ مشکل حل کر دیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا عالم دین تھا، وہ مر گیا اور اس کے بعد دوسرے دوست کے خواب میں آیا تو دیکھا کہ یہ برزخی جنت میں ہے، مگر ہر 5 منٹ کے بعد پورا اس کا بدن لرزتا ہے اور آنسو گرتے ہیں۔ تو پوچھا بھئی آپ تو برزخی جنت میں ہو، یہ تکلیف کیسی ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا ایک بڑا اژدہا، ایک سانپ ہر 5 منٹ کے بعد ان کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے اور مولانا صاحب کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کہا بھئی آپ جنت میں ہیں تو یہ اللہ پاک نے تم پہ عذاب کیوں نازل کیا ہے؟ کہا اللہ پاک کی طرف سے عذاب کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ خود ہمارے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے کردار ہوتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس سے عذاب بنتا ہے۔ خدا ارحم الراحمین۔ بھئی تم نے کیا گناہ کیا؟ کہا میں نے گناہ یہ کیا تھا کہ ایک جوتی بنوائی تھی موچی سے، اور پیسے میں نہ بعد میں دے دوں گا، نہیں دیے، اور میں نے اسے پیسے نہیں دیے، پھر وصیت میں بھی نہیں لکھا، اس وجہ سے میں عذاب میں ہوں۔ اگر میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس موچی کو جا کے یہ رقم دے دیں۔ یہ صبح اٹھتا ہے، جاتا ہے اس موچی کے پاس۔ کہا بھئی یہ بات میں نے خواب میں دیکھی، کیا ایسا ہوا؟ کہا بالکل ایسا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہ مولانا ہے، وہ کوئی چور خائن تو نہیں ہے، یقیناً وصیت میں لکھا ہوگا۔ میں گیا اس کے بیٹے کے پاس کہ میرے بارے میں کچھ لکھا ہے آپ کے بابا نے؟ کہا کچھ نہیں لکھا۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، دل سے آہ نکلی، یہ کیسا مولانا تھا کہ مجھ جیسے فقیر کا حق اس نے نہیں دیا، کھا گیا۔ تو یہ غریب کے آہ سے سانپ بچھو بنتے ہیں۔ انہوں نے رقم دے دی تو وہ صاحب پھر دوبارہ خواب میں آئے کہ آپ کا بہت شکریہ، میں اس عذاب سے بچ گیا۔ ایسے واقعات بہت ہیں۔ لیکن دوسری جو اس وقت ماڈرن زمانہ ہے، تو جو سیریس مریض ہوتے ہیں قوموں میں چلے جاتے ہیں۔ خود ہمارے ایک دوست جو تھے لیوٹن میں، وہ الحمدللہ مولانا بن گئے اس واقعے کے بعد، جو انہوں نے پورا منظر ایک ہلکا سا برزخ دیکھ لیا تھا، شدید بیمار ہو گئے تھے اور قوموں میں تھے پتہ نہیں کتنے دن۔ اور ایسے کئی لوگوں کے تجربات ہیں کہ ہم قوموں میں چلے گئے، یعنی نہ موت نہ زندگی، اور ہماری باڈی اندر تھی آپریشن تھیٹر میں، مگر ہم باہر سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ جب ہم ہوش میں آئے تو انہیں بتایا۔ یہ جو قوموں میں لوگ چلے جاتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طاقت ہے روح جو بدن سے اوپر ہے، اور اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ باہر کی چیزیں، دور دور کی چیزیں سن سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تقریباً 1830 کے بعد انگلینڈ میں ایک علم وجود میں آیا، اسلام کے اندر سب سے پہلے ہے یہ علم کہ مرحومین جو مر چکے ہیں ان سے کیسے رابطہ قائم کریں۔ یہ 1830 میں ہوا اور اس کے بعد ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت بہت سارے ادارے، اس میں سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، کہ اگر آپ اپنے والد صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، دادا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ادارے
آپ کو بات کروا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے روحوں سے. تو ہمارے دوست مولانا پروفیسر حسن صاحب کراچی والے جو اکثر محفل شاہ خراسان میں مجلس پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں خود امریکہ میں گیا اور میں نے چاہا کہ ایک اپنے مرحوم رشتہ دار سے بات کروں اور انہوں نے بات کرا دی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بچوں بیٹھے رہو، آتے جاتے رہو، بچوں کو بٹھا دیں، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بیٹا، صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ پورا ایک علم ہے جو وجود میں آ گیا ہے کہ آپ اپنے مرحومین سے بات کر سکتے ہیں. اور اس میں اسلام میں تو یہ سب سے پہلے تھا. ہمارے علماء مثلا صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی محمد حسن طباطبائی یہ علم رکھتے تھے کہ بزرگ علماء کی روحوں کو بلاتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے. مثلا بڑے بڑے جو علماء ہمارے گزرے ہیں ان کو بلا کے کہتے یہ آپ کی بات کتاب میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا بتائیے. انہوں نے کہا ہر تقریباً علامہ مجلسی دیگر علماء کو ہم نے بلایا اور ان سے درس لیا، مگر 2 علماء کو ہم نہ بلا سکے، ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید ابن طاؤس. جب بھی ہم نے چاہا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روح کو بلائیں تو فرشتوں نے کہا ہم ان 2 بزرگوں کو نہیں بلا سکتے کیونکہ ایک امام علی کے دائیں طرف ہوتے ہیں، دوسرے بائیں طرف ہوتے ہیں. یہ 2 بڑی ہستیاں ہیں، مقدس اردبیلی، سید ابن طاؤس. تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ روح کو ثابت کرنے کے لیے اور عقلی فلسفی دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ سادہ دلائل ہیں کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان صرف بدن نہیں ہے بلکہ جو اصل انسان کا وجود ہے وہ روح ہے. صلوات پڑھیں محمد.